بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ کیملز کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ جو کیملز ہیں، جو اونٹ ہیں، ان کی کیا اسپیشل، ان کے کیا فیچرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا جو ہے وہ اسپیشلی ڈیزائنڈ کریچرز ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق ہیں، اور ان کی جو ہے وہ کیا کیا فیچرز ان میں بڑے اسپیشل ہیں، ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اور ان کا جو کیملز کا جو دودھ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے جو ہے وہ مفید ہے انسانی صحت کے لیے، اور کون سی جو ہے وہ بیماریاں ہیں جن کے خلاف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اونٹ کا دودھ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس کا جو ہے وہ پریونٹیو اور کیوریٹیو رول جو ہے وہ ایز اے دونوں رول اس کے جو ہے وہ کیسے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اونٹوں کی بیسیکلی دنیا کے اندر جو ہے وہ دو اقسام ہیں۔ ایک میں جو ہے وہ ایک ہی کوہان والے، جس کو ہم سنگل ہمپڈ کہتے ہیں، کیملس ڈرومیڈیریس، یا ان کو عربین کیملز بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو ہے وہ ڈبل ہمپڈ کیملز ہوتے ہیں، دو کوہانوں والے، جس کو ہم کیملس بیکٹرینیس کہتے ہیں۔ یہ بیکٹرین سے جو ہے وہ نام لیا گیا۔ بیکٹرین جو ہے وہ پرانا نام ہے ترکمانستان کا، وہاں ان علاقوں کے اندر یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ کیملس بیکٹرینیس یا ڈبل ہمپڈ کیملز ہے۔ فیچرز کی اگر ہم بات کریں تو جو پہلا اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل جو ہے وہ اس کا جو اوپر والا ہونٹ ہے، اپر لپ ہے، اس کے اندر کلیفٹ ایک جو ہے وہ بنایا ہے۔ کلیفٹ، وہ اوپر والا لپ بڑا ہی موبائل ہے، بڑا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ موبیلٹی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ جب یہ کانٹوں والی چیزوں کو زیادہ تر کھاتا ہے، گریز کرتا ہے، تو اس کے دوران اس کو جو ہے وہ اس کے ہونٹوں کو، اس کے لپس کو جو ہے وہ اس کو انجری سے، زخم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر والے ہونٹ کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ چونکہ جو ہے وہ ڈیزرٹس میں رہتا ہے، اور صحرا کے اندر جو ہے وہ تپتی ریت کے اوپر اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، تو جو حصہ اس کا اس تپتی ریت کے اوپر ٹچ کرتا ہے، اس حصے کے اوپر ایک ہارڈ ایریاز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ ایک ہارڈ جو ہے وہ حصے ہیں، پیڈز ہم ان کو کہتے ہیں، جیسے کہ 5 قسم کے اس کے اوپر پیڈز ہیں، نی ہے، ایلبو ہے، سب سے بڑا پیڈ اس کا جو ہے وہ چیسٹ پیڈ والا ہوتا ہے، تو یہ سٹائفل پیڈز ہیں۔ تو اس جو حصہ اس کا بیٹھتے ہوئے زمین کے اوپر لگے گا، تو اس حصے کے اوپر اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیڈز بنا دیے ہیں۔ تیسرا یہ کہ صحرا کے اندر جو ہے وہ جو سینڈ سٹارمز ہیں، جو طوفان آتے ہیں، گرد و غبار ہے، بہت زیادہ مٹی ہے، تو اس کو ویژن کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو آئی لیشز ہیں، ایک تو وہ بہت بڑی بڑی دی ہیں، بہت ہی لمبی آئی لیشز ہوتی ہیں جو اس کو آنکھوں کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں، تاکہ کوئی بھی جو گرد و غبار ہے یا اس کا جو ہے وہ مٹی ہے، ریت ہے، وہ اس کی آنکھوں کے اندر نہیں جو ہے وہ جائے۔ اور جو اس کا جو ہے وہ بہت ہی اسپیشل فیچر ہے، جس کو ہم تھرڈ آئی لڈ کہتے ہیں، جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ 2 آئی لڈس ہوتے ہیں۔ جو تیسرا آئی لڈ ہے یہ ہاریزونٹل موو کرتا ہے، جو اپر اور لوور آئی لڈس ہیں وہ مطلب ورٹیکلی جو ہے وہ موومنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو تھرڈ آئی لڈ ہے یہ اس کا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ، اگر یہ آنکھ اپنی بند بھی اس نے کی، سینڈ سٹارم کے اندر، طوفان کے اندر اس نے آنکھ اپنی بند بھی کی ہوتی ہے، تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آئی لڈ کو ٹرانسپیرنٹ بنایا، تھرڈ آئی لڈ کو، جس کو کچھ جگہ پہ نکٹیٹیٹنگ میمبرین بھی کہتے ہیں۔ اس کی ٹانگیں بہت ہی لمبی ہوتی ہیں۔ لمبی ٹانگوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب یہ چلتا ہے ریت کے اوپر، تو اس کی جو وزرل آرگنز ہیں، جو اس کے اعضاء ہیں، دل ہے، لیور ہے، سٹمک ہے، جتنے بھی وزرل آرگنز ہیں، لنگز ہیں، وہ نیچے والی تپتی ریت سے بہت اوپر ہیں، تاکہ ان کے اوپر جو اس کی ریت کی تپش ہے چلتے ہوئے، ان وزرل آرگنز کے اوپر، اندرونی اعضاء کے اوپر اس کی ریت کی تپش کا اثر نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بہت لمبی بنائی ہیں۔ فیڈنگ کے حوالے سے اس کی جو خوراک ہے وہ زیادہ تر جڑی بوٹیاں اور جو درختوں سے اور اوپر والی چیزوں کو، یعنی یہ براؤزر ہے، یہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کا کھانے کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، فیڈنگ کے حوالے سے اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی اسپیشی کے ساتھ، جیسے گائے ہے، بھینس ہے،
ان جانوروں کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ چیزیں کھاتا ہے، وہ زیادہ تر وہ چیزیں کھاتا ہے جو گائے بھینس نہیں کھاتی. اس کا زیادہ سے زیادہ جو فیڈنگ کمپٹیشن ہے وہ گوٹ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب جو ڈائٹری، اس کو ہم اوور لیپ کہتے ہیں، کہ زیادہ تر جو مشترک اس کی کھانے والی چیزیں ہیں وہ بکریوں کے ساتھ ہیں 47% تک. اور یہ زیادہ تر اوپر سے گردن اس کی لمبی ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، براؤز کرنے میں یہ ہیلپ فل ہے. اور زیادہ جو صحرا کے اندر جو جڑی بوٹی ہے، سالٹ بش ہے جس کو ہم نمکین جو ہے وہ بوٹی کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بڑے شوق سے یہ کھاتا ہے. اور یہی وجہ اس کے دودھ کا ذائقہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ سالٹی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. جو کیمل ہے، اونٹ کے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اسپیشل نظام بنایا ہے کہ جو اس کی ماں ہوتی ہے اس کا دودھ شروع میں پتلا جو ہے وہ اس کا جو کلاسٹرم ہے جس کو ہم بولی کہتے ہیں. دوسرے جانوروں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ شروع میں جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے. اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس بچے نے جب آنا ہے تو بہت ہی گرم انوائرمنٹ کے اندر، یوزلی جو ہے وہ سمر کی جو ہے وہ ریت کے اوپر اس نے سروائیو کرنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ تر پانی جو ہے وہ شروع میں بولی کے اندر پانی کی مقدار دوسری جو جانور ہیں اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے تاکہ اس کو پانی کی کمی نہ ہو. اور دوسرے نمبر کے اوپر جو جتنا جیسے جیسے جو ہے وہ ویدر سویئر ہوتا جاتا ہے، پانی کی مقدار اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ کے اندر، کیمل کے دودھ کے اندر اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے تاکہ اس کے بچے کو پانی کی کمی کا، ڈی ہائیڈریشن کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے. اس کی جو بریڈنگ ہے اس کو ہم ریٹنگ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے جس کو ہم ریٹنگ سیزن کہتے ہیں. عام طور پر یہ جو بہار والا موسم ہوتا ہے دسمبر سے مارچ، اس کے دوران یہ جو ہے وہ بریڈ کرتا ہے. اور اس کی بریڈنگ کی پوزیشن بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے باقی جانوروں کی نسبت. جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس کا جو پوسچر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو ڈومیسٹک ہمارے اینیملز ہیں. بہت ہی اس کا جو اسپیشل فیچر ہے جس کو ہم دلہ کہتے ہیں، اس کا جو ریٹنگ سیزن ہے اس دوران جو میل کیملز ہوتے ہیں ان کا جو سافٹ پیلٹ ہے وہ ایک طرف ہینگ آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کو ایکسپینڈ کر جاتا ہے اور ہینگ آؤٹ ہو جاتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ لٹک جاتا ہے غبارے کی طرح. جو ہے وہ جو اس ایکسپینشن کو، سافٹ پیلٹ کی جو ایکسپینشن ہے، اس کو ہم عام طور پر دلہ کہتے ہیں. اور یہ میل کیملز کا جو ہے وہ اسپیشل فیچر ہے بریڈنگ سیزن کے اندر. اگر ہم اس کے دودھ کی بات کریں تو کیمل کا جو دودھ ہے بہت سی بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ بہت اچھے اثرات ہیں، انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. اس کے اندر وائٹامن سی دوسرے جانوروں کے دودھ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. آئرن کی مقدار 10 گنا تقریباً زیادہ ہوتی ہے دوسرے جانوروں کے دودھ کی نسبت. اس کے دودھ کے اندر کچھ ایسی پروٹینز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، لیکٹوپیروکسیڈیزز ہیں، لیکٹوفیرنز ہیں، جو کہ اینٹی بیکٹیریل ان نیچر ہیں، اینٹی وائرل ان نیچر ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی بینیفیشل ہیں ہیومن ہیلتھ کے لیے. اور اس کے دودھ کے اندر ایک انسولین لائک پروٹین ہوتی ہے جو کہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ مفید ہے. اسی لیے شوگر کے جو مریض ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ اس کا دودھ بہت ہی جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اگر ہم اس کو ریگولر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 500 ml پر ڈے، آدھا لیٹر اگر روزانہ لوگ اس کو استعمال کریں تو 3 مہینے تک اس کے جو ہے وہ مثبت نتائج آنا شروع ہو سکتے ہیں اگر ہم اونٹ کا دودھ جو ہے وہ 3 مہینے تک استعمال کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے دودھ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، بیٹا لیکٹوگلوبولنز اور بیٹا کیزین ہیں، یہ کم ہوتی ہیں جو کہ الرجیز کا باعث بنتی ہیں. تو کیمل کا جو دودھ ہے یہ بہت کم الرجک ہوتا ہے جو ہے وہ انسانوں کے لیے. دوسرا یہ کہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ کی مقدار کافی کم ہوتی ہے. سیچوریٹڈ فیٹ یہ ایسی فیٹ ہے جو کارڈیوواسکولر ڈیزیزز کا باعث بنتی ہے. اور اس کے اندر کیلشیم بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، منرلز بہت اچھے ہوتے ہیں. اور کچھ اس کے اندر جو ہے وہ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے لیے بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جیسے کہ پوٹاشیم ہے. اور کچھ اس کی اینجیو ٹینشن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز ہیں جو کہ جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کے خلاف اس کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں.